السلام علیکم، پروگرام پورا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضائل عاصم۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کے حوالے سے۔ ماہرین کے مطابق جو مسائل پہلے حل طلب تھے، اب ان میں بھی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ موجودہ حکومت جو بھارت کی ہے، ان کا سب سے بڑا سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت کے دوران جو اقلیتیں وہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس پر ان کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس سب پہ آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے رپورٹر احمد ریاض بلوچ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنا یہ پیکج۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان اختلافات مزید شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پہلے اختلافات کی نوعیت مبصرین کے مطابق حل طلب بتائی جا رہی تھی، جبکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ معاملات انتہائی کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہندوتوا سوچ کی حامل بھارتی سرکار جہاں اپنے ملک میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم پر مجرمانہ خاموشی اپنائے ہوئے ہے، وہیں دوسری جانب بنگلہ دیش کے معاملے کو لے کر بھارت انتہائی اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر چکا ہے۔ آئی پی ایل میں کلکتہ نائٹ رائڈر کی جانب سے ایک بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا شاہ رخ خان پر انتہائی مہنگا پڑا۔ شاہ رخ خان کو پہلے تو انتہائی نوعیت کی دھمکیاں ملتی رہیں، پھر اس کے بعد شاہ رخ خان کو مجبوراً مستفیض الرحمان کو ٹیم دستبردار کروانا پڑا۔ ایسی صورتحال میں عالمی مبصرین اسے انتہائی غلط اقدام قرار دے رہے ہیں، جو کہ مستقبل میں دونوں ممالک کے لیے مزید کشیدگی کا سبب بن سکتی ہے۔ جی ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ کیا۔ میں احمد سے جاننا چاہوں گی، جی احمد بتائیے گا، کیا جو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان واقعی جو تعلقات ہیں وہ سفارتی سطح سے نکل کر کشیدگی کی طرف، کھلی کشیدگی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ فضائل فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ اور گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس پر ایک پہلے بھی پروگرام کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے بھارت جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر برقرار ہے، اور سفارتی سطح پر ایک تو پاکستان کے ساتھ اس کے مطلب درینہ مسائل رہتے ہی ہیں، لیکن اب جو وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، تو اب وہ ایک صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ اب جو ہے وہ دن بدن اپنی جو اوچھے ہتھ کنڈوں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو آئی پی ایل میں جو ایک میچز چلتے ہیں انڈین پریمیئر لیگ کے، اس میں بہت سے غیر ملکی کھلاڑی جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان پریمیئر لیگ ہوتی ہے، ویسے ہی ہر جگہ پہ یہ لیگز ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ دنیا بھر سے کھلاڑی جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں۔ کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا جس طرح سے آئی پی ایل میں اس بار جو ہے مستفیض الرحمان، جو کہ تقریباً 9 کروڑ 20 لاکھ جو بھارتی روپے ہیں اس میں وہ ان کی بڈ ہوئی، اور اس کے بعد وہ جو کلکتہ نائٹ رائڈرز ہے KKR، جو کہ شاہ رخ خان کی ٹیم بتائی جاتی ہے، اس میں وہ مطلب سلیکٹ ہوئے۔ اب دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ صرف شاہ رخ خان ذمہ دار تھے اس بات کے؟ تو اس کا جواب تو ہرگز نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس میں جو فیکٹ لانے جا رہا ہوں وہ ذرا سنیے گا، اور پھر آپ جو ہے وہ حیران ہوں گی کہ کیا یہ معاملہ کس طرح سے جو بھارت کے اندر وہ ایک ہندوتوا سوچ ہے، اور جو بھارت خود کو کہتا ہے جی کہ ہم سیکولر ریاست ہے، اور کس طرح سے یہ جواب ان کے منہ پہ ایک قسم کا تمانچہ ہوگا۔ ہندوتوا سوچ تو پھر خارجی پالیسی کو بھی متاثر نہیں کر رہی؟ جی بالکل کرتی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ یہ KKR ٹیم کا ایک آنر ہے شاہ رخ خان صاحب، جن کے تقریباً 55% شیئرز بتائے جاتے ہیں، اور حتف تنقید سب سے زیادہ، اور مطلب ملک دشمنی، بھارت کے ساتھ غداری، اور طرح طرح کے الزامات لگتے رہے، اور اس طرح سے لگا جیسے شاہ رخ خان مسلمان ہونے کا وہاں پر اب میازہ بھگت رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جوہی چاولہ ہیں بھارتی ایکٹریس، اور ان کے بھی اس میں شیئر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جے مہتا ہیں، ان کے 45% شیئر ہیں۔ انہیں کسی نے حتف تنقید نہیں بنایا۔ اگر پوسٹر جلے ہیں اور اگر کسی کو حتف تنقید بنایا گیا ہے تو وہ شاہ رخ خان ہے۔ تو اب آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اگر وہاں پر شاہ رخ خان صاحب کو صرف اس لیے حتف تنقید بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایک رہنما ہے اور ایک سٹار ایکٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئی پی ایل میں ایک ٹیم کو اون کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے چونکہ وہ مسلمان ہیں انہیں حتف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ اب اس میں اب آتے ہیں جو بنگلہ دیش کے ساتھ ایک چیپٹر ہے، اور بنگلہ دیش میں یہ چیپٹر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں
2024 میں جو وہاں پہ ایک ہم نے بات کی تھی کہ کوٹا سسٹم کے خلاف جو ہے وہ ایک احتجاج ہوا، اس کے بعد حسینہ واجد کی حکومت جو ہے وہ وہاں سے نکل پڑی اور پھر بھارت میں پناہ مل گئی. جی، بھارت میں انہیں سیاسی پناہ دے دی گئی. ایسے ہی. اب آپ مجھے دوہرا معیار چیک کیجئے گا کہ کیا یہ دوہرا معیار. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیا ایک سٹار جو شاہ رخ خان ہے اس کو کھلے عام اس طرح دھمکیاں ملنا کیا عدم برداشت کی ایک مثال نہیں ہے بھارت؟ بالکل ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اسی طرح ہی ہو رہا ہے وہاں پہ. اور یہ اب بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. اب بدقسمتی کے ساتھ کوئی ہم اگین میرا خیال میں پہلے تو بات مجھے یہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ اس چیز کے بالکل قائل نہیں ہیں، یا ہم یہ اس کے بالکل خواہش مند نہیں ہیں کہ بھارت میں اس طرح کے معاملات ہوں یا وہاں پہ اس طرح سے اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک برتا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہو رہا ہے، اور اس میں جو مجرمانہ خاموشی ہے جو اس وقت موجودہ برسر اقتدار جماعت ہے، وہ یقینی طور پر ان چیزوں کو پرووک کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں خدا نہ خاصہ یہ بات نہیں ہے کہ بھی یہاں پہ کوئی اقلیتوں کے ساتھ کوئی ایک دو واقعات نہیں ہوتے، ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ پوری ریاست اس کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھارت کا یہ رویہ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، ایک سخت رویہ جو کریٹڈ ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ بھارت کا جو اندرونی مسائل ہے ان سے بھی نظر ہٹ جائے. دیکھیں، اندرونی مسائل سے نظر ہٹانا تو ایک الگ بات ہے، لیکن بھارت میں اب جو ایک RSS کے ساتھ ایک چلنے والی چیزیں ہیں نا، وہ شدت اختیار کر چکی ہیں. بھارت میں اب اگر کوئی محفوظ ہے تو وہ ہندو محفوظ ہے. بھارت میں نہ تو کرسچن کمیونٹی محفوظ ہے، نہ ہی جو ہے وہاں پہ مسلمان محفوظ ہیں، نہ صحافی محفوظ ہیں، نہ صحافی محفوظ ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی 11,800 کے قریب وہاں پہ ان کے اپنے سروے کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. یہ کیسے ایسے ملک چلا سکتے ہیں ایک قوم کے ساتھ؟ پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں، وہ ملک تو چلا لیں گے وہ اس طرح سے، لیکن بات یہ ہے کہ کل کلاں کو انہوں نے الیکشنز میں جانا ہے، اور اس طرح سے اگر یہ کریں گے تو اب جو ایک بھارت کا ازل سے ایک رویہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف چورن بیچ کے اقتدار حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب جو وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، اور میرا خیال میں اگر میں وہاں پہ مسلمانوں کو مائنورٹیز کہہ رہا ہوں تو میرا خیال میں بہت غلط بات کہہ رہا ہوں. وہاں پہ پاکستان سے 4 گنا زائد مسلمان رہتے ہیں. ایسے ہی ہے، پورے پاکستان سے 4 گنا زائد مسلمان ہیں، تو وہ ایک قسم کی ایکول اینٹیٹی ہے. اور اسے اگر آپ اس طرح سے صرف یہ کہ جناب اب آپ کا بدلہ کیا ہے، مجھے تو یہ پہلے آپ کے گوشت آپ ہمارے ملک میں دیکھیں ہندو رہتے ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ ایسا رویہ میرا تو وہاں پہ مطلب یہاں پہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں پہ جو ہندو ہیں اور ان سے میرا زیادہ بہتر تعلقات ہوتے ہیں، جو کیونکہ وہ میں پہلے بھی کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. اور اس طرح سے اگر ہم ان کو ڈس ریسپیکٹ کریں گے، یا مطلب وہ دیکھیں نا، واقعات ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایز این ہول ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں. آپ دیکھیں کہ یہ شاہ رخ خان کی ٹیم کے ساتھ یہ جو KKR ہے جسے کلکتہ نائٹ رائڈر کہا جاتا ہے، اس میں ایک مستفیض الرحمان شامل ہوئے، اور پورے بھارت کی RSS کے جو نظریے کی حامل جماعت ہے اس میں جو لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے واویلا پیٹنا شروع کر دیا. اب یہ وہ صرف اور صرف ایک جگہ پہ انہیں حذف تنقید بنایا جا رہا ہے، اور وہ ہے شاہ رخ خان. اور ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو ایک، چلے میں نام نہیں لیتا، ایک بھارتی انڈین فلم جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے پورٹریٹ کی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، آپ پاکستان کے خلاف فلمیں بناتے ہیں اور وہ چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی دکھائیں نا آپ سب کو، جہاں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو کس طرح کے معاشی مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. اور پھر جو آپ کی مطلب ذات پات کا ایک اچھا چلے وہ پھر لیکن ایک کھیل کو سیاست سے لگ رکھنے والا نعرہ باعث ایک دکھاوا ہی رہ گیا پھر. اور پھر جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، یہ نہیں کہ وہ اب وہ ان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں انہیں انٹلیکچوئل کہہ رہا ہوں، جو بھی پیس کو آگے لے کے جانے کی بات کرتا ہے اور جن کی ویل ریپیوٹ ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ کھیلوں اور
جو مطلب جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جو کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ڈائیلاگز ہوتے ہیں ان میں بہتری کی راہ پیدا کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پہلے بھارتی کھلاڑی جو ہے وہ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ سلام کرنے میں یا ہینڈ شیک کرنے میں راضی نہیں تھے. اس کے بعد پھر آپ کے جے شنکر آتے ہیں, اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق سے سلام کرتے ہیں. تو یہ رویہ کو بہت دیر آپ رکھ نہیں پائیں گے, لیکن اس سے ہوگا کیا؟ یہ ایک تو چیز یہ کہ بھی جو بنگلہ دیش کے ایک اہم رہنما ہیں انہوں نے, اور پھر جو ایک اپنا صحافی ہیں خاتون, انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی کہ جو کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں اور جو سپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں یہ درجہ حرارت کو کم کرنے میں بہتری کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی کہ یہ ان کو بھی سیاست سے آلودہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک کھلاڑی مطلب آپ پوری ٹیم لے آئی پی ایل میں تو تقریباً 100 سے زائد پلیئرز ہوں گے, اور پہلے تو آپ نے پاکستان کو ہی اس سے ایک چیپٹر سے الگ کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اس ایک چیز میں اس بات پر آؤں گا کہ کیا یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب بنگلہ دیش کا اپنا ایک آپ کو نہیں لگتا کہ عالمی اداروں کو اس پہ کوئی نوٹس لینا چاہیے؟ عالمی ادارے بالکل نوٹس لے بھی رہے ہیں اور اسے واچ ڈاگ کی حیثیت سے دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن بات آخر میں یہ ہوگی کہ کیا یہ ایک جمہوری ریاست ہے یا نہیں ہے. اور اس میں جس طرح سے اقوام متحدہ کی مطلب ایک جو بنیادی چیزیں ہیں انہیں وائلیٹ کیا جا رہا ہے, تو ان کو کل کلاں کو ان کی عظیمت کا, جیسے انہوں نے پاکستان سے عظیمت کا سامنا کیا ویسے انہیں اقوام متحدہ کی جانب سے بھی عظیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ جو میں آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ جس طرح سے یہ انہوں نے آئی پی ایل میں ایک پلیئر کے وجہ سے جو ہے پورا ایک واویلا کھڑا کر دیا اور یہ کہا جی کہ جناب ہم نے تو جناب اسے اگر یہ رہے گا تو جناب شاہ رخ خان پہ غداری کے فتوے اور وہ جی ہندو نہیں ہے. اور میں آپ کو جس ایک فلم کا ریفرنس دے رہا تھا, اس ایک فلم کے ٹرانسکرپٹ کے مطابق وہ جو مطلب ایک مسلمان لڑکا اس میں دکھایا گیا ہے, وہ جیسے ہی مطلب کسی بھی جاب پر جاتا ہے اسے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے تانے دیے جاتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو. اچھا, یہاں پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری کوئی اقلیت جب کوئی ایئر اسٹرائک ہوتی ہے یا جو بھی کوئی پاکستان اور ایکول رائٹس دیتے ہیں, ہاں جی, اور جس طرح سے مطلب اگر ہمارا کوئی ایک دوسرے ملک کے ساتھ کولیپس ہوتا ہے تو وہ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے تو ہمارا انہیں جواب دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جس طرح کے رجحانات یہاں پہ ہندوستان میں اب پیدا ہونے شروع ہو چکے ہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اپنے اندر کے فسادات میں نہ مبتلا ہو اگر آپ قائد اعظم کے دور سے ہی سٹارٹ کر لیں تو کلیئر تھا کہ ہندو کبھی بھی مسلم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, ہندو مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس میں ہے ٹو نیشن تھیوری کی آپ بات کر رہی ہیں, اور ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ بظاہر یہی کہتی ہے, اور میں اس چیز کے بالکل حامی ہوں کہ بظاہر ابھی ہمیں نظر آنے لگ گیا ہے, پہلے ہم اس چیز کو اتنا مانتے نہیں تھے. لیکن یہ صرف ہندوتوا سوچ کے حامل پوری ہندو کمیونٹی نہیں ہے جیسے نہیں, لیکن بھارت میں جو کمیونٹی ہے وہ مائنڈ سیٹ اس طرح کا چلانا چاہ رہے ہیں. میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہر ایک شعبے میں ہر ایک مطلب ایک سیگمنٹ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ بھارت میں جو انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں کیا وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں. وہاں پہ بہت سے لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جب کہیں کسی مسلمان پر خدا نہ خواستہ تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے یا کسی کرسچن پہ مذہبی بنیادوں پر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے یا اسے نیگلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا اسے اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے, برابری کی سطح پر حقوق نہیں دیے جا رہے ہوتے, تو وہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا ان کے اپنے اخبارات جو تھے اس میں بھی کلیئر بات لکھی تھی, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی, انہوں نے تشدد شروع کر دیا, صحافیوں کے ساتھ کیا کیا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب یہ ایک معاملہ ہوتا ہے تو یہ ہم ایز این ہول نہیں بات کر سکتے. یہ ہندتوا سوچ آر ایس ایس کی حامل سوچ کے لوگ تقریباً کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ 20% ہوں گے, 30% ہوں گے, لیکن یہ یرغمال بنا لیتے ہیں باقی 70% لوگوں کو. ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت بینگ اے اسٹیٹ, اب دیکھیں نا یہاں پہ اگر جیسے میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر کسی اقلیت کے ساتھ ہمارے
کوئی بدسلوکی ہوتی ہے, کوئی تشدد کا واقعہ ہوتا ہے, تو ہم بطور ریاست کام کرتے ہیں, اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ بطور ریاست آپ آگے آئیں اور بطور ریاست آپ دکھائیں کہ جناب ہم اپنی اقلیتوں کا تحفظ کس طرح سے کرتے ہیں. اس پہ جو مودی سرکار کی جو مطلب مانا خاموشی ہے, وہ اس طرف عکاسی کرتی ہے بات کی کہ وہ جناب ان چیزوں کو مزید پرووک کرنے والوں میں سے ہے, اکسانے والوں میں سے ہے, بڑھانے والوں میں سے ہے, نہ کہ وہ حل کے طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ جو معاملہ ہے, میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہے وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں, وہ آپ کو قبول ہے, مستفیض الرحمان قبول نہیں ہے. کیسا دوہرا میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بھی بنگلہ دیشی ہیں, وہ بھی بنگلہ دیشی ہیں, چونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں, انہیں صرف سیاسی پناہ آپ دیتے ہیں, آپ ان کے ہر طرح کے تحفظ کا خیال کرتے ہیں. وہ بھی مسلمان ہیں, لیکن آپ کو وہاں پہ چونکہ ایک نفرت کے بیج بونے ہیں, وہاں پہ آپ نے چیزوں کو پرووک کرنا ہے, تو اس لیے آپ وہاں پہ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو ہوگا, اب آگے چلتے ہیں, اور آگے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس سے جو ایک تو آئی پی ایل کے بعد جب یہ مستفیض الرحمان صاحب کو دستبردار کروایا گیا, اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ایک تو انٹرنیشنل جو کرکٹ کاؤنسل ہے جسے آئی سی سی کہتے ہیں, اس میں ایک تو انہوں نے باضابطہ یہ بات کر دی کہ اب جو ایک نئی ایک 2026 میں غالباً ایک لیگ ہونے جا رہی ہے, یا وہ جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, اس میں بھارت نے اور جو سری لنکا نے اس کی میزبانی کرنی ہے, تو بنگلہ دیش نے اس میں جانے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, اس سے ایک تو میرا تو خیال ہے بنگلہ دیش نے ٹھیک کیا. ایک تو نیوٹرل پوائنٹ کا, جیسے پاکستان نے کہا کہ آپ نے پاکستان آنے سے منع کیا, پھر پاکستان نے یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان نہیں آتے تو ہمارے جو میچز ہیں ہم آپ کے ساتھ نیوٹرل وینیو پہ کھیل لیتے ہیں, اور پھر جب آپ کے پاس آپ میزبانی کر رہے ہوں گے تو تب ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے, آپ بھی نیوٹرل وینیو پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس سے اب آپ سمجھیے گا کہ ہوگا کیا. جو اصل چیز ہے کہ اس سے معاملات جو ہیں وہ انتہائی جو ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی حرکات سے, اس طرح کے معاملات سے جنوبی ایشیا میں مزید تقسیم کو جنم دیا جائے گا؟ میرا خیال میں I'm not the one کہ اب میں کوئی ایسی مطلب being a palmist کوئی prediction کر سکوں, لیکن میرا پولیٹیکل اور جو ایک صحافتی کریئر ہے اس کے نزدیک اگر میں اپنے تھوڑے سے ڈاٹس کو ملانے کی کوشش کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ سال 2027 تک جو اسپیشلی جو یہ برصغیر کا خطہ ہے وہ بہت بڑی تبدیلیوں سے گزرے گا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ صرف بنگلہ دیش کا معاملہ نہیں ہے, وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران میں بھی جو ایک فسادات جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں مہنگائی کے علاوہ, اور اس والے سے جو اس وقت جو صورتحال پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ ہے, پاکستان کا افغانستان کے ساتھ کانفلکٹ ہے, بنگلہ دیش کا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہے. بنگلہ دیش میں جو ہے وہ سو کال جو انہوں نے اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا, اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کشیدگی کی طرف گئے. یہ سارے اگر آپ ڈوٹس کو ملائیں تو یہ مستقبل قریب میں, یا آپ اسے 26-27 کہہ لیں, تو اس میں جو سچویشن ہے وہ یکمشت جو ہے وہ تبدیل ہونے کی طرف جا رہی ہے. اور میرا خیال میں یہ جو اب جو جہاں پہ آج پہنچی ہے صورتحال, یہ جو اسپیشلی بنگلہ دیش اور جو انڈیا کا کانفلکٹ ہے, یہ مستقبل میں مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ عدم برداشت کی طرف جا رہا ہے. نہیں تو بنگلہ دیش کو مطلب اگر آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جو ہے ہمارا, اس کو اس معاملے پہ سخت سفارتی رد عمل نہیں دینا چاہیے. انہوں نے دیا ہے, اور پاکستان نے بھی اسے جو ہے وہ ایک شعبدہ بازی قرار دیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک رہتی نہیں. جب آپ نفرت کے بیج اس طرح سے بونا شروع کرتے ہیں تو پھر معاملات جو ہے آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں. جب آپ دیکھیں روز آپ ایک چیز راگ الاپتے رہیں گے کہ جناب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, اس سے ہوتا کیا ہے. اب آپ سم ٹائم تو سچویشن کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, سم ٹائم آپ کے بس میں نہیں رہتی. جو بغیر لیڈر کے تحریک ہوا کرتی ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں رہتی. آپ نے یہ مثال دیکھی ہے, ماضی قریب میں دیکھی ہے, کہ بنگلہ دیش میں جو اسٹوڈنٹس نے انقلاب برپا کیا ہے وہ بیسیکلی وہ بغیر کسی لیڈر کے موومنٹ تھی. ہوتا تو یہ ہے کہ اگر وہاں پہ حسینہ واجد صاحبہ تھیں, وہ دیگر جو سیاسی رہنما ہیں وہ موجود تھے,
اگر وہ کہیں پہ کوئی کال دیتے اس کے بعد وہ اس کی پیروی کرتے اور لوگ ان کے پیچھے چلتے تو وہ ایک الگ سینیریو تھا. یہ ایک کمپلیٹلی جو ہے وہ الگ سینیریو تھا, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو لوگ باہر نکلے وہ اپنے حقوق کے لیے نکلے, ان کا لیڈر کوئی نہیں تھا. اور جب اس طرح کی تحریک ہوا کرتی ہے تو میرا خیال میں اس کو بہت ہی سیریس لینے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ تحریک جو ہے آپ کے بس میں نہیں رہتی, جہاں پہ ہلکی سی جو چنگاری ہے وہ پورے شہر کو جلا سکتی ہے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور اگر وہ نہیں لیتا تو جس طرح سے آپ دیکھیں نا آپ ہوتا کیا, میں آپ کو بھی یہ بتاؤں, آپ تھوڑا سا ایک ڈیکیڈ پیچھے چلی جائیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جب میچز ہوا کرتے تھے, جب پاکستان ہار جاتا تھا تب وہاں پہ عجیب وہاں پہ معاملہ ہوتا تھا, جب انڈیا ہار جاتا تھا تب عجیب معاملہ ہوتا تھا. لوگ پتھراؤ کرنا شروع کر دیتے تھے, پلاسٹک کی بوٹلز پھینکنا شروع کر دیتے تھے. موہالی ٹیسٹ آپ کو یاد ہوگا, بہت سے ایسے کرکٹ کے ایونٹس ہیں وہ جو جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دو دل برداشتہ ہو جاتے تھے. ہاں جی, جو آپ پہ لوگ پھر باہر آ کے آپس میں گتم گتا ہوتے تھے. آپ نے دیکھا کہ یہ حال ہی میں بہت دور کی بات نہیں, کچھ سال 2 سال قریب کی بات ہے, جہاں پہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان میچ ہوا, افغانستان ہار گیا. وہ باہر کیا انہوں نے اسٹیڈیم کے اندر ایک دوسرے پر کرسیاں چلا دی, ایک دوسرے پر پکوں کی برسات کر دی. یہ تھی وہ عدم برداشت کے بیجوں کی بات, جہاں پہ معاملات جو ہیں انتہائی کشیدگی کی طرف جاتے ہیں. اور اگر کل کلام کو بھارت نے اس ایک معاملے کو دلچسپی کے ساتھ اور بھارت نے اس معاملے کو غور سے نہ دیکھا تو یہ دو قوموں کے درمیان جنگ ادانہ حادثہ ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.